بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان آج آپ کی خدمت میں عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، سورۃ قریش کا خاص عمل جس سے آپ کے رزق کے آلموسٹ تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ رزق کی تنگی کا مسئلہ، فاقوں کا مسئلہ، بچوں کی روزی روٹی پورے ہونے کا مسئلہ، گھر میں پیسہ آتا ہے لیکن پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، گھر میں کھانے پکانے کو ہوتا ہے لیکن کھاتے وقت کچھ بھی موجود نہیں ہوتا، راشن بہت زیادہ آتا ہے لیکن آخر میں فاقے پڑ جاتے ہیں، آپ کو کوئی مانگنے سے دیتا نہیں، دکان پہ گاہک آتا نہیں، روزی روٹی کے معاملات میں آپ پریشان رہتے ہیں، آگے بچوں کے روزگار لگتے نہیں۔ اگر اس طرح کے آپ مسائل سے دوچار ہیں تو جو سورۃ قریش کا عمل آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نہایت آسان عمل ہے۔ اس کو اپنی نسلوں میں کنورٹ کریں، اپنے بچوں کو سکھائیے گا، خود کیجیے گا اس کی پابندی۔ یہ ایک ہی عمل انشاءاللہ تعالی آپ کی نسلوں سے رزق کی تنگی اور فاقوں کو ختم کر دے گا۔ ایسا زبردست اللہ نے اس سورۃ قریش میں رزق کے حوالے سے تاثیر رکھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر میرے کسی بھائی یا بہن کے ساتھ رزق کے معاملات خراب ہیں، روزی روٹی کی طرف سے وہ پریشان ہے یا کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، فاقوں تک نوبت آن پہنچی ہے، تو سب سے پہلے اپنی تشخیص کریں کہ تشخیص میں کہیں جادو جنات کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اگر تو جادو جنات کا مسئلہ ہے تو سب سے پہلے اس کو حل کریں، کیونکہ جادو جنات کے ہوتے ہوئے آپ کی کوئی بھی دعا، کوئی بھی دوا کام نہیں کرے گی۔ تو اس کے لیے آپ کو اپنے کسی اعتماد والے معالج سے پہلے اپنا جادو جنات کا علاج ضروری کروانا ہے، کیونکہ جادو جنات کا علاج جب تک نہیں ہوگا تو وہ جو روزی روٹی کے آنے کے راستے ہیں وہ نہیں کھلیں گے، ان کے اوپر ہمیشہ بندش لگی رہے گی، اس طرف سے آپ ہمیشہ پھر پریشان رہیں گے۔ وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی وظیفے سے آپ کو فائدہ ہو، لیکن مستقل نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بیمار ہیں اور آپ دعا کرتے رہیں اور دوا نہ کریں تو آپ ٹھیک ہو جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اسی طرح عملیات کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ دعا تو کرتے رہیں گے، دوا نہ کریں تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر میرے کسی بھائی کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کی دکان ہے، دکان پر گاہک نہیں آتا، گاہک آتا ہے تو سامان نہیں لیتا، سامان لے کے جاتا ہے تو واپس کر دیتا ہے، سامان نکلواتا ہے لیکن وہ رکھ کے چلا جاتا ہے، میں واپسی لوں گا پھر نہیں لیتا، یا ادھار کر کے پیسے واپس نہیں کرتا، یا آپ کی دکان پہ پڑا مال خراب ہو جاتا ہے، یا ایسے میرے بھائی جن کی فیکٹریاں ہیں، جن کی پروڈکشن ہوتی ہے، ان کی جو چیزیں تیار ہوتی ہیں وہ یا تو ایگزیکٹ جو ہے معیار کے مطابق نہیں ہوتی، یا مال بندہ لے کر نہیں جاتا، یا پڑا مال خراب ہو جاتا ہے، یا آرڈر ہی غلط تیار ہو جاتا ہے، یا آپ کی مشینری خراب ہو جاتی ہے، یا آپ کے کاریگر بھاگ جاتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا مال تیار نہیں ہوتا اور آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ آپ سے سیٹسفائی نہیں ہوتا اور آپ کو نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو نوکری والے حضرات ہیں ان کی نوکری تو لگتی ہے لیکن وہ چند دن کے لیے لگتی ہے، وہ جو چند دن کام کرتا ہے اس کے بھی پیسے نہیں ملتے ہیں، بار بار نوکری چھوٹتی ہے، یا نوکری والے جو صاحب ہیں ان کی ترقی نہیں ہوتی ہے، یا ایسے لوگ جو دہاڑی پہ کام کرتے ہیں، جیسے دہاڑی والے ہیں، ڈرائیور حضرات ہیں، اوبر کریم والے کام کرتے ہیں، یا مزدوری پیشہ لوگ ہیں، یا ایسے لوگ ہیں جو منڈی میں دہاڑیاں لگاتے ہیں، یا مطلب جن کا روزگار کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ آج وہ کام کریں گے، کمائیں گے تو کھائیں گے، یہ اگر ان کی دہاڑی میں مسئلہ آ رہا ہے، یا جو آن لائن کام کرتے ہیں ان کے کام پہلے تو کالز آتی تھی، لوگ کنفرم ہوتے تھے، اب کالز بھی نہیں آتی اور لوگ بھی نہیں آتے ہیں۔ اگر تو اس طرح کے مسائل سے آپ دوچار ہیں رزق کے حوالے سے تو آپ اپنی کسی اعتماد والے معالج کو اپنا پراپرلی چیک اپ کروائیں، تاکہ وہ آپ کی بیرونی بندش بھی چیک کرے اور آپ کے گھر کو بھی چیک کرے، آپ کے تمام اہل خانہ کو بھی چیک کرے کہ آپ کے اوپر کوئی جادو جنات کے اثرات تو نہیں ہے۔ اگر آپ کسی سے سیٹسفائی نہیں ہوتے، اور یقیناً آپ کو خود ہی کرنا چاہیے، چیک اپ کم از کم اپنا خود کرنا چاہیے، اس کے لیے آپ ہمارے نمبر پہ واٹس ایپ پہ میسج کر کے تشخیص کرنے کا طریقہ منگوا لیں، آپ کو لنک بھیج دیا جائے گا، وہ تمام ویڈیوز دیکھیں، اس کے مطابق اپنے اہل خانہ کی تشخیص کریں۔ تشخیص میں اگر تو جادو جنات کے اثرات آ رہے ہیں تو اپنے کسی اعتماد والے معالج سے رابطہ کر کے اپنا پراپرلی علاج ضرور کروائیے۔
جو ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہمارے اعمال وقت پہ موبائل پہ موصول ہوتے رہیں، وہ ہمارے تمام گروپس کو جوائن کر لیں، ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر لیں، واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں، فیس بک گروپ کو جوائن کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پیج کو لائک کر لیں، اور ہماری ادارہ روحانیات موبائل اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام اعمال آپ کو وقت پہ موبائل پہ موصول ہوتے رہیں گے۔ ان تمام کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائیں گے۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل نہایت آسان ہے، بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ اس کی دو ترتیب آپ کو بتاتا ہوں، اس کے دو فوائد آپ کو بتاتا ہوں رزق کے حوالے سے۔ ایک تو رزق کے حوالے سے کہ رزق کی تنگی ختم ہو اور نسلوں میں رزق کی فراوانی ہو، ایک تو یہ۔ دوسرا جو آپ کھا رہے ہیں اس کھانے کے اندر فوڈ پوائزننگ کا اگر کوئی ایشو ہے یا کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی خدا نخواستہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے کوئی جادو والی چیز کھلا دی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ لگتا ہے کہ اس سے مجھے مرض لگ جاتا ہے، مثال کے طور پہ کچھ لوگ بڑا گوشت نہیں کھاتے، وہ اس لیے نہیں کھاتے کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سبزیاں وغیرہ کچھ مخصوص سبزیاں نہیں کھاتے کہ ہمیں جو ہے وہ اس سے الرجی ہو جاتی ہے، یا کچھ ایسا مسئلہ ہو، کچھ ایسا کھانا ہو کہ جس سے آپ کو یہ لگے کہ اس سے مجھے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے، تو اس کو کھانے سے پہلے اس کے اوپر ایک مرتبہ سورۃ قریش پڑھ کے دم کر دیں، پھر کھا لیں آپ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جتنے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے وہ آپ کے ختم ہوں گے، اس سے آپ کو بیماری نہیں لگے گی، وہ آپ کا جو کھانا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ فائدے کی طرف جائے گا، نقصان کی طرف نہیں جائے گا۔ دوسرا، رزق کی فراوانی کے لیے جب بھی آپ کھانا کھائیں، جو بھی آپ چیز کھائیں، اس کو کھانے کے بعد فوراً آپ 3 مرتبہ، ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے جو کم ترین عمل ہے وہ ہے الحمدللہ۔ یہ لفظ استعمال کریں، یہ لفظ اپنی زبان پر رواں کر لیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، کھانا کھانے کے بعد فوراً اللہ کا شکر ادا کریں۔ یا تو کھانا کھانے کے بعد کی جو دعا ہے اس کو یاد کروا دیں، نہیں تو الحمدللہ کم از کم ضرور کہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو یاد کر لیں، اس کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں کھانے کے حوالے سے۔ دوسرا، آپ نے جیسے ہی دعا پڑھ لی، الحمدللہ کہہ دیا، اس کے فوراً بعد 3 مرتبہ سورۃ قریش پڑھنی ہے آپ نے۔ چھوٹی سی صورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ چھوٹی سی صورت ہے، اس کو پڑھ کے آپ نے بس اس کے لیے بس اللہ سے دعا کرنی ہے، تو الحمدللہ کہہ کے اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے رزق میں فراوانی عطا فرما۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی، انشاءاللہ تعالیٰ رزق بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور اتنا بڑھے گا کہ آپ کی نسلوں میں اس کی فراوانی، اس کی جو وسعت ہے وہ آپ کی نسلوں میں کنورٹ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔